آپ میں اگر ہمت ہے بطور وزیر داخلہ پنجاب مجھے انگلی بھی لگا کر دکھائیے. ایبسلوٹلی ناٹ. اب یہ نہیں چلے گا اس ملک کے اندر کہ شہباز شبیر اس کا پورا نام ہے, نام بھی پورا نہیں لکھتا. جس شخص کو گرفتار کیا گل کی جیب سے گرین کارڈ نکلا ہے, میں کیا آپ کو بتاؤں. عطیے کے پیسے کھا گئے, زکوٰۃ کھا گئے, صدقات کھا گئے, اور این آر او آپ ہمیں کہتے ہیں. لعنت بھیجتے ہیں آپ کی سیاست پہ. آپ تو اس طرح بات کرتے ہیں جس طرح آپ کے دونوں بچے میاں والی کے پبلک اسکول میں پڑھتے ہیں. شہباز گل صاحب نے اعتراف کیا کہ یہ پارٹی پالیسی سے ہٹ کے نہیں تھا, اور اس کے ساتھ کل عمران خان صاحب کی جو تقریر تھی میں نے ان کو شہباز گل کے بیان کی مذمت کرتے نہیں دیکھا. پارٹی پالیسی سے ہٹ کے نہیں ہے, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا, اور یہ سازش اس کے تانے بانے بنی گالا میں مل. جو ریٹن سٹیٹمنٹ شہباز گل نے پڑھی وہ بھی پولیس کو ریکوائرڈ ہے مزید انویسٹیگیشن کرنے کے لیے, کیونکہ جو الفاظ کی ادائیگی تھی, جو الفاظ کا استعمال تھا, لگتا نہیں تھا کہ یہ فی البدی الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے اس طرح آرمڈ فورسز کے اندر میوٹنی کرنے, بغاوت پر اکسانے اور چین آف کمانڈ کو وائلیٹ کرنے کے حوالے سے اتنی بڑی سازش نہیں کی. اور اب جب دوران تفتیش آہستہ آہستہ چیزیں نکل رہی ہیں تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ملک دشمن ایجنڈا کس کا تھا. یہ فورن فنڈنگ سے کے پیسے سے چلنے والی پارٹی یہ جب شہداء کے اوپر سیاست کرتی, یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ آپ کے فوج کے ادارے کے افسران جوان شہید ہوئے ہوں اور ان کی شہادت پر سیاست کی گئی ہو, سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کی گئی ہو, اور اپنی سیاست چمکانے کے لیے فورن فنڈڈ ایجنڈے کے اوپر اس طریقے سے پاک فوج کو بدنام کیا جائے. یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اور یہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ عمران نیازی کا بین الاقوامی سازش کا ایجنڈا ناکام ہو چکا تھا, جو اس نے بین الاقوامی سازش کا ایک بیانیہ بنایا تھا. تو یہ بنی گالا میں مشورہ ہوا اور آپس میں یہ بات طے کی گئی کہ یہ نہ صرف جو بین الاقوامی سازش کا بیانیہ ہے بلکہ اس ملک میں اداروں کے خلاف جو بیانیہ ہے اس کو مزید تقویت دی جائے. تو یہ شہداء پر جو سیاست کی گئی, جو شہباز گل کا بیان تھا, یہ سب کچھ فورن فنڈڈ ایجنڈے کے تحت ہے. اور یہ اپنے بیانیے کو, اپنی سیاست کو مضبوط کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا. یہ گھنونی سازش کی گئی جس میں ملک کی سالمیت کی پرواہ نہیں کی گئی. اور میں حیران ہوں کہ ایک ایسا شخص اقتدار سے دوری کی وجہ سے وہ اتنا حواس باختہ ہو گیا ہے, اس کا ذہنی توازن اتنا خراب ہو گیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اقتدار میں اگر نہ آیا تو خدا نہ خواستہ اس ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے, تمہارے منہ میں خاک کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اقتدار میں نہیں ہوگے تو خدا نہ خواستہ خاکم بدہن اس ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. یہ الفاظ تمہارے منہ سے ادا بھی کیسے ہوئے؟ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لی کہ پاکستان کی سالمیت تمہارے اقتدار کے ساتھ مشروط ہے؟ اس سے زیادہ شرمناک حرکتیں پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی ہیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نہیں رہوں گا تو پاکستان بھی خدا نہ خواستہ نہیں رہے گا. تمہاری بھول ہے. یہ مملکت خداداد جو 27ویں رمضان کی شب 14 اگست کو معرض وجود میں آئی تھی, اس نے تا قیامت انشاءاللہ تعالی رہنا ہے. ہم نہیں ہوں گے, آپ نہیں ہوں گے, مگر یہ مملکت خداداد ہوگی. اور تم جو اس ملک کے خلاف سازش کرتے ہو, بتاؤ کہ جو فورن فنڈنگ لی ہے بھارتی شہریوں سے,
रुमिता शेट्टी कौन है, मैं दोबारा पूछता हूं, बैरी सी स्नैप्स कौन है, इंदरजीत दोसांझ कौन है? आज जब उसका जवाब नहीं है, फॉरेन फंडिंग के किसी एक भी कागज का जवाब आपके पास नहीं है, तो आपने वहां से तवज्जो हटाने के लिए इस मुल्क की दिफा करने वाले इदारे के खिलाफ एक इतना बड़ा हमला कर दिया, जिसका जश्न हमारे दुश्मन मना रहे हैं। आपको जरा भी ख्याल ना आया कि ये आप क्या कहने जा रहे हैं और ये क्या अल्फाज अदा कर रहे हैं। तो दौरान तफ्तीश जो इतराफ किया गया है, ये बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है तफ्तीश के अंदर। और देखिए, मैं जब इसको देखता हूं कि आप इतराफ कर रहे हैं, शहबाज गिल साहब ने इतराफ किया कि ये पार्टी पॉलिसी से हटके नहीं था, और उसके साथ कल इमरान खान साहब की जो तकरीर थी, मैंने उनको शहबाज गिल के बयान की मजम्मत करते नहीं देखा। मुझे बता दें, शेख रशीद साहब को पूछे, पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे ने वो बयान देख लिया सोशल मीडिया पे। शेख रशीद साहब रावलपिंडी के बासी हैं, इस्लामाबाद में कई सौ एकड़ के फार्म हाउस के मालिक हैं। मैं ये बात नहीं मानता कि शेख रशीद साहब की नजर से ये बयान ना गुजरा हो। शर्म आनी चाहिए, मजम्मत तो करो। कल एक वो सियालकोट का कोई डार है, वो एक टॉक शो में बैठा था, उससे पूछा तो कहता है कि जी अल्फाज का चुनाव मुनासिब नहीं था, बेहतर अल्फाज इस्तेमाल शहबाज गिल साहब को करने चाहिए थे। तो पूछा कि आपने बयान सुना? उसने कहा जी मैंने तो नहीं सुना। तो भाई अल्फाज का चुनाव किस चीज का बेहतर करे अगर तुमने बयान ही नहीं सुना? ये पूरी जमात इस वक्त शहबाज गिल के साथ खड़ी है और उसकी इस मकरू कभी हरकत को उसका दिफा कर रहे हैं। और आप देखें कि पंजाब में बैठे इनकी जो इल्हाक वाली हुकूमत है, उनका पहला रद्द अमल क्या था? यानी मोनस इलाही, जिसके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है, जिसकी कोई सरकारी हैसियत नहीं है, वो क्योंकि बिगड़ा हुआ लाडला है अपने बाप का, कभी पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं की जिंदगी में, तो वो कहता है मैंने पंजाब पुलिस को हिदायत की है बनी गाला चले जाओ। भाई आप कौन हैं और किस हैसियत से आप ये हिदायत जारी कर रहे हैं? बिगड़े हुए लाडले की कोई सरकारी ओहदा तो मैंने नहीं पढ़ा रूल्स के अंदर कि वजीर आला का जो बिगड़ा हुआ लाडला होगा उसको भी कोई सरकारी हिदायत जारी करने का इख्तियार होगा, मैंने तो नहीं देखा। तो ये जो आप हिदायत जारी कर रहे थे, क्या ही अच्छा होता कि आप अपनी फौज के साथ खड़े होते और आप इस साजिश को नाकाम बनाने के लिए मजम्मत करते। उनके वालिद को 24 घंटे लगे इसकी मजम्मत करने में। आप मुश्किलात देखें ना परवेज इलाही की। यानी पंजाब में एक हुकूमत है जो इस साजिशी बयानिए को, जो इस मुल्क मुखालिफ बयानिए को, मुल्क दुश्मन बयानिए को तकवीयत दे रही है। परवेज इलाही को 24 घंटे लगे अगले दिन आके मजम्मत की कि मैंने बड़ा डांटा है। भाई वो जेल में था, आपने कैसे डांट लिया? वो इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में था, आपने कैसे फोन करके डांट डपट कर ली? यानी कोई हद होती है कि आपको तो फिल फौर चाहिए था, आप मजम्मत करते और कहते हम इसके साथ नहीं खड़े, मजबूरी है। इख्तिदार अता किया हुआ इमरान खान साहब की पार्टी का है, तो वो ना इस तरफ है ना उस तरफ है, खुल के मजम्मत भी नहीं करते और खुल के उसको ओन भी नहीं करते। और पंजाब का कोई वजीर, एक वो वजीर दाखिला हैं, उनको तो चाहिए था, आप साबिक कर्नल हैं, फौज में रहे हैं, आपको तो चाहिए था आप खुल के मजम्मत करते। वो तड़ियां लगा रहे हैं कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी के रद्द अमल में अता तारड़ को गिरफ्तार करेंगे। मेरा नाम अताउल्लाह तारड़ है, अल्लाह ताला के फजल से ना झुकने वाला हूं, ना बिकने वाला हूं, ना डरने वाला हूं। कर्नल हाशिम डोगर साहब, ओपनली बैठा हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप में अगर हिम्मत है बतौर वजीर दाखिला पंजाब, मुझे उंगली भी लगाकर दिखाइए। यह तमाशा नहीं चलेगा कि एक शख्स टीवी पे आकर फौज के खिलाफ साजिश करे, मुल्क की सालमियत के खिलाफ साजिश करे, मुल्क दुश्मन बयानियां आके उसको प्रमोट करे और आप कहें कि उसके रद्द अमल में हम किसी को पकड़ेंगे। आओ, मैं बैठा हूं, मैं पंजाब में जहां मर्जी मेरा दिल करेगा, मैं आजाद शहरी हूं, आईने पाकिस्तान ने मुझे हुकूक दिए, मैं जिस शहर में चाहूं जाऊंगा और पंजाब पुलिस जरूर इस्तकबाल करे। मैं साबिक वजीर दाखिला भी रहा हूं, उस हवाले से प्रोटोकॉल तो मेरा बनता है, जरूर इस्तकबाल करे, मैं इस्तकबाल लेने को तैयार हूं अगर आप मुझे प्रोटोकॉल की ऑफर कर रहे हैं। तो अगर आप इस साजिशी बयानिए को दफा करने के लिए हमारे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाइयां करेंगे तो हम उसको फेस करने के लिए तैयार बैठे हैं। हम कभी भी इस मुल्क की सालमियत पर आंच नहीं आने देंगे, खून के आखिरी कतरे तक लड़ जाएंगे
اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لڑ جائیں گے، مگر یہ سازشی بیانیاں اس کو کامیاب ہم نہیں ہونے دیں گے۔ پنجاب کا ایک وزیر بتا دیں یا پنجاب کا ایک ترجمان بتا دیں جس نے شہباز گل کے اس کبھی اور مکروہ حرکت کی مذمت تک کی ہو، اس کا دفاع ہو رہا ہے ٹی وی چینل پہ، اتنی دیدہ دلیری! آپ لوگوں کو بالکل کوئی شرم حیا آپ کے پاس سے بھی گزری ہے؟ یا آپ کو کوئی اس ملک کا خیال آتا ہے کہ اس ملک کی وجہ سے ہم ہیں جو آج ہیں، کہ آپ بیٹھ کے دفاع کر رہے ہیں؟ مذمتی الفاظ آپ کے منہ سے ادا نہیں ہوتے، اینکروں کی زبانیں تھک جاتی ہیں کہ بیان کی مذمت کر دو، کوئی مذمت نہیں ہے۔ ان کو سیاست اتنی پیاری ہے کہ یہ آج مذمت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہ میں تو ابھی سمجھتا ہوں کہ کل عمران خان صاحب کہتے تھے قانون کے مطابق کارروائی ہو، تو آپ کو کسی نے نہیں بتایا خان صاحب کہ پرچہ ہوا ہے 124 سے سیڈیشن کے تحت پرچہ ہوا ہے، اس میں گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے، پھر تحقیقات ہوتی ہیں۔ آپ کے جب بس میں تھا تو آپ بے گناہ لوگوں کو اپنی فورن فنڈڈ پارٹی کے لوگوں کے مقابلے میں آپ نے ہمارے ساتھ جو کیا ہے، آپ کی تو فورن فنڈڈ پارٹی ہے نا، آپ نے تو یہودیوں سے، بھارتی جو نژاد امریکی ہیں ان سے آپ نے تو پیسے لیے ہوئے ہیں، آپ کا تو ایجنڈا ہی غیر ملکی ہے، اس لیے آپ فوج کے خلاف اور ملک کی سالمیت کے خلاف بات کرتے ہیں، شہداء کی قربانیوں کے اوپر سیاست کرتے ہیں، یہ تو آپ کا ایجنڈا ہے کیونکہ آپ کو پیسے وہاں سے آئے ہوئے ہیں، یہ بین الاقوامی سازش ہے۔ اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں خان صاحب، ایبسلوٹلی ناٹ، اب یہ نہیں چلے گا اس ملک کے اندر کہ آپ اس ملک کی سالمیت پر سوال اٹھائیں اور ملک کی سالمیت کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کریں، بالکل نہیں۔ یہ آپ کے جتنے وزراء ہیں، مطلب غضب خدا کا کہ ایک فورن فنڈڈ پارٹی، اور آپ نے کیا نہیں کیا۔ آج آپ بات کرتے ہیں این آر او کی، آپ کس منہ سے این آر او کی بات کرتے ہیں؟ آپ سے کون این آر او مانگ رہا ہے اور کیوں مانگ رہا ہے؟ جن کے خلاف کیس نہیں بنتے تھے آپ نے شہباز شریف صاحب سے لے کے خواجہ آصف صاحب تک، احسن اقبال صاحب سے لے کے خواجہ سعد رفیق تک، آپ نے سب کو جیلوں میں ڈالا، نکلا کیا؟ کچھ بھی نہیں، ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی، 4 سال سے مقدمات چل رہے ہیں۔ آپ کا کدھر ہے شہزاد اکبر جو بیٹھ کے گھنٹہ گھنٹہ کاغذ لہراتا تھا؟ ہم لعنت بھیجتے ہیں آپ کی سیاست پہ جس میں آپ ملک کی سالمیت کی پرواہ نہ کریں۔ اور یہ کیا این آر او لگائی ہوئی آپ نے؟ جس کے خلاف کیس نہیں تھا اس پہ 15 کلو ہیروئن ڈال دی، اور آپ کے وزیر ٹی وی پر بیٹھ کے کہتے رہے کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کرتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ دین کو تو بیچ میں مت لاؤ۔ مجھے پتا ہے آپ کے لوگ آپ کے کانوں میں آ کے کہتے ہیں کہ ذرا اسلامی ٹچ دو، اسلامی ٹچ دو، مگر خدا کا خوف کریں۔ جب کیس نہیں بنتے تھے 15 کلو ہیروئن ڈال کے آپ نے لوگوں کو گرفتار کیا، نکلا کچھ بھی نہیں۔ اس لیول تک آپ گئے ہیں سیاست کے اندر، اور آج این آر او آپ نے دیا ہے۔ میں دوبارہ کہتا ہوں، آج خبر چل رہی تھی اطاعت آرڈر کو نوٹس بھیج دیا، میں نے پچھلے نوٹس کا منہ توڑ جواب دیا تھا فرا گوگی کو، اور میں ایک دفعہ نہیں، میں 100 دفعہ میں فرا گوگی کہوں گا۔ آپ نے اس ملک میں لوٹ مار کی ہے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی ایما پر، آپ کو شرم نہیں آتی؟ دبئی کیوں بیٹھی ہیں؟ احسن جمیل گجر دبئی کیوں بیٹھا ہے؟ کیونکہ عمران نیازی جب اپنے اقتدار کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، ان دونوں کو اس نے ملک سے فرار کروایا۔ ان کی واپسی کا مطالبہ دوبارہ رکھتا ہوں، وہ آئیں، تحقیقات جوائن کریں اور آ کے بتائیں جو یہاں پہ کالے کرتوت کرتے رہے۔ فرا گوگی کو آپ نے این آر او دیا، احسن جمیل گجر کو آپ نے این آر او دیا، جو ابھی تک معاملات تحقیقات میں سامنے آئے ہیں اربوں روپے کے ہیں۔ عثمان بزدار پنجاب میں کیا کرتا رہا اور کیوں کرتا رہا، اس کا کوئی جواب آپ کے پاس ہے خان صاحب؟ این آر او کی آپ ہماری بات کرتے ہیں، اس ملک کا سب سے بڑا این آر او آپ نے اپنے خاندان کے افراد کو دیا ہے۔ اور کیا امپورٹڈ حکومت ہے، کیا امپورٹڈ حکومت؟ فورن فنڈنگ آپ لیں یہودیوں سے، امریکی نژاد بھارتیوں سے، وہ آپ لیں، بچے آپ کے باہر پلے، ان لا سابقہ آپ کے باہر ہوں، فلیٹس آپ کے باہر ہوں، اور آپ ہمیں امپورٹڈ حکومت کا شیم آن یو خان صاحب۔ کس بات کی امپورٹڈ حکومت؟ آپ تو اس طرح بات کرتے ہیں جس طرح آپ کے دونوں بچے میاں والی کے پبلک سکول میں پڑھتے ہیں۔ آپ نے وہاں یونیورسٹی بنائی، وہ بھی آپ نے قبضے کی زمین پہ بنائی ہے، وہاں پہ لیک فرنٹ پہ آپ وہاں پہ کوئی ولا بنانا چاہتے ہیں نمل یونیورسٹی میں۔ عطیے کے پیسے کھا گئے، زکات کھا گئے، صدقات کھا گئے، اور این آر او آپ ہمیں کہتے ہیں؟ آپ کا بڑا حوصلہ ہے کہ ملک دشمن بیانیہ بھی آپ کا ہو، فوج کے خلاف بھی
آپ ایک بیانیہ بلڈ کریں, فورن فنڈنگ بھی آپ کی ہو, چوریاں بھی آپ کی ہوں, ڈکیتیاں بھی آپ کی ہوں, اور قوم کو بے وقوف بنائیں. جس شخص کو گرفتار کیا گل کی جیب سے گرین کارڈ نکلا ہے, میں کیا آپ کو بتاؤں. گل کی جیب میں پرماننٹ ریزیڈنسی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی, اور جو کارڈ اس کی جیب سے برآمد ہوا ہے وہ پرانا کارڈ نہیں ہے, وہ ایکسپائرڈ کارڈ نہیں ہے. اس کارڈ پہ درج ہے کہ شہباز شبیر اس کا پورا نام ہے, نام بھی پورا نہیں لکھتا, شہباز شبیر اس کا نام ہے. اب یہ شہباز شبیر جو ہے یہ 2025 تک اس کے پاس پی آر ہے امریکہ کی, پرماننٹ ریزیڈنسی, گرین کارڈ اس کے پاس ہے. اور عہدہ دیکھیں, چیف آف سٹاف ٹو عمران خان. اگر عمران خان کا چیف آف سٹاف امریکہ کا پی آر کارڈ ہولڈر ہے تو پھر امریکہ کو کس بات کی ہے یہاں پہ آ کے اس کے خلاف بیانیاں بناتے ہیں فورن سازش کا. اپنے ساتھ کھڑا ہوا بندہ, اپنا معتمد خاص, اپنی کچن کیبنٹ کا آدمی, وہ جیب میں گرین کارڈ لے کر پھرے, وہ یونیورسٹی آف الینوائے سے ڈالر لے اور ڈکلیئر نہ کرے, ڈالروں پہ پلے, امریکی گرین کارڈ ہولڈر ہو, اور پورے ملک میں بیانیہ امریکہ کے خلاف بنایا ہوا ہے. گلی میں بچے کو بتا رہے ہیں کہ امریکہ کے خلاف نعرے لگاؤ. ہم پاکستان کی مملکت تمام ملکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتی ہے جن کے ساتھ ہمارے اسٹریٹجک ٹائز ہیں. ہم عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آپ بیانیہ پروموٹ کرتے ہیں ملک دشمنوں کا اور الزام تراشی کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کا اپنا کلوزسٹ ایڈوائزر وہ پی آر ہولڈر ہے. بھائی اس کو کہنا تھا نا کارڈ گیو اپ کرے اپنی پرماننٹ ریزیڈنسی, اور کہے کہ جی میں سرنڈر کرتا ہوں, میں نہیں رکھتا امریکی گرین کارڈ. آپ کو وہ توفیق تک نہ ہوئی. وہ شہباز شبیر صاحب کو پتا ہے کہ میں نے کل کو یہاں سے بھاگنا ہے تو میں نے کیسے بھاگنا ہے. تو اتنا بڑا کال و فیل کا تضاد, اتنی منافقت کی سیاست, اتنی ملک دشمن بیانیے کی سیاست, اس کو دفن کرنے کا وقت آیا ہے. اب ملک کی سالمیت کے لیے کھڑے ہونا ہوگا. جو محب وطن پاکستانی ہے, جس کے دل میں پاکستان کا درد ہے, جو اس مملکت کو ترقی کرتا دیکھنا چاہتا ہے, جو اس ملک کی عزت اور وقار میں اضافہ دیکھنا چاہتا ہے, وہ عمران خان کا حامی نہیں ہو سکتا. یہ ایک آخری حد بھی عمران خان نے پار کر دی ہے. اور آج وہ فواد چودھری صاحب ہیں ایک, وہ کہہ رہے تھے جی پی ٹی وی کو داؤ پہ لگا دیا, پی ٹی وی کو نیلام کر دیا. فواد صاحب, آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ نے پورے پاکستان کے جو سپورٹس کے رائٹس تھے, براڈ کاسٹنگ رائٹس, وہ حضور والا آپ جناب نے ہی اے آر وائی کی جھولی میں ڈالے تھے غیر قانونی طور پہ, جس کی ایف آئی اے تحقیقات کر رہا ہے. تو آپ کو تب پی ٹی وی نظر نہیں آیا تھا جب آپ سپورٹس کے براڈ کاسٹنگ رائٹس اپنے من پسند مرضی کے چینل کو دے رہے تھے؟ تب آپ کو خیال نہیں آیا کہ یہ رائٹس پی ٹی وی کو دے دیں, ملک کا بھلا ہوگا؟ آج آپ کہتے ہیں پی ٹی وی داؤ پہ لگا دیا. میں ایویڈنس کے ساتھ بات کر رہا ہوں, میں دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں. آؤ, اگر ہمت ہے تو اس بات کا جواب دے کے دکھاؤ. آپ نے غیر قانونی بھرتیاں کی, آپ نے پی ٹی وی کو جتنی زبوں حالی کا شکار آپ نے کیا, کسی اور نے نہیں کیا. حد ہے کہ آپ لوگ ساری چوریاں بھی کریں, ڈکیتیاں بھی کریں, ملک مخالف بیانیاں بھی بنائیں, اور دیدہ دلیری سے ٹی وی پہ آ کے ہمارے خلاف باتیں کریں. یہ جو ملک دشمن بیانیاں بنا ہے یہ فورن فنڈنگ سے تو بالکل بنا ہے, مگر اس میں ساتھ ساتھ وہ چینل بھی شامل ہے جس کو فواد صاحب نے براڈ کاسٹنگ رائٹس دیے تھے. وہ چینل اس میں شامل ہے جس نے یہ شہباز گل کا یہ سٹیٹمنٹ ایئر کی. یہ اس چینل کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور آپ دیکھیں کہ جب شہباز گل وہ سٹیٹمنٹ دے رہا تھا, کسی نے ٹوکا تک نہیں, کسی نے پوچھا نہیں کہ بس کر دو, تم اس ملک کی سالمیت کے خلاف بات کر رہے ہو. اور آپ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق کوئی نہیں. تو یہ فواد چودھری بھی سازش کا حصہ ہیں. شہباز گل نے لکھا ہوا بیان جو پڑھا, وہ چینل جس چینل پہ پڑھا وہ بھی سازش کا حصہ ہے. اور یہ سازش فورن فنڈنگ سے لیے ہوئے فنڈز کے ذریعے کی گئی ہے. تو یہ میں تو حیران ہوں کہ یہ اتنے منافق ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں. اور آپ دیکھیں آج پنجاب کے ہاکی سٹیڈیم کے اندر, وہ ہاکی سٹیڈیم عوام کے پیسوں سے بنا ہے, ٹیکس کے پیسوں سے بنا ہے, اس کی کروڑوں روپے کی ایسٹرو ٹرف کو اکھاڑ دیا گیا, کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے. میں ہائی کورٹ میں رٹ کرنے جا رہا ہوں,
یہ کروڑوں روپے کی ایسٹرو ٹرف اس لیے اکھاڑ دی گئی ہے کہ عمران نیازی صاحب نے یہ حکم صادر فرمایا ہے کہ میں اپنا سیاسی جلسہ 13 اگست کو لاہور کے ہاکی سٹیڈیم میں کروں گا. ادھر انڈر 13 انڈر 16 بچوں کی ہاکی لیگ چل رہی تھی, چند دن پہلے وہاں پہ ہاکی کے میچز ہوئے ہیں. یعنی آپ پی ٹی وی کی بات کرتے ہیں, پی ٹی وی کا میں نے آپ کو جواب دے دیا. آپ کو یہ بھی شرم نہیں آتی کہ آپ ایک ہاکی سٹیڈیم جو کہ نیشنل ایسٹ ہے, جو ہاکی کی پروموشن کے لیے بنایا گیا ہے, جو اس ملک میں کھیلوں کے فروغ کے لیے بنایا گیا ہے, جس پر اس ملک کے غریب بچوں کا, کھلاڑیوں کا حق ہے, آپ اپنا سیاسی جلسہ اور ملک مخالف بیانیے کو پروان چڑھانے کے لیے اس کی ایسٹرو ٹرف اکھاڑنے جا رہے ہیں؟ یہ نہیں ہونے دیں گے.